السلام علیکم، میں سید شاہ زیب۔ ابن انشا کا ایک مضمون ہے جنتری نئے سال کی۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے، کوئی گھر شاید ایسا ہو جس میں جنتری نہ ہو۔ سنیں ذرا، میں اس کو تھوڑا مختصر کروں گا۔ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، یعنی بلبل بولتا تھا یا بولتی تھی تو لوگ جان جاتے تھے کہ بہار آ گئی ہے۔ ہم نئے سال کی آمد کی فال جنتریوں سے لیتے ہیں۔ ابھی سال کا آغاز دور ہی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مشہور عالم مفید عالم جنتریاں دکانوں پر عام موجود ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جنتریاں نہیں خریدتے، خدا جانے کیسے سال گزارتے ہیں۔ اپنی قسمت کا حال، اپنے خوابوں کی تعبیر، اپنا ستارہ، چاند سورج وغیرہ بھی کیسے معلوم کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جنتری اپنی ذات سے کاموس ہوتی ہے۔ ایک جنتری خرید لو اور دنیا بھر کی کتابوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ فہرست تعطیلات اس میں، نماز عید اور نماز جنازہ پڑھنے کی تراکیب اس میں، جانوروں کی بولیاں، دائمی کیلنڈر، محبت کے تعویذ، انبیاء کرام کی عمریں، اولیاء کرام کی کراماتیں، لکڑی کی پیمائش کے طریقے، کون سا دن کس کام کے لیے موزوں ہے، فہرست عرس ہائے بزرگان دین، صابن سازی کے گر، شیخ سادی کے اقوال، چینی کے برتن توڑنے اور شیشے کے برتن جوڑنے کے نسخے، اعضاء پھڑکنے کے نتائج، کرۂ ارض کی آبادی، تاریخ وفات نکالنے کا طریقہ۔ یہ محض چند مضامین کا حال ہے۔ کوزے میں دریا بند ہوتا ہے اور دریا میں کوزہ۔ یوں تو سبھی جنتریاں مفید مضامین کی پوٹ ہوتی ہیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، لیکن روشن ضمیر جنتری جیبی کو خاص شہرت حاصل ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اسی کا تازہ ایڈیشن موجود ہے۔ ایک باب اس میں ہے کون سا دن کون سے کام کے لیے موزوں ہے۔ ہفتہ سفر کرنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے، اتوار شادی کرنے افسروں سے ملاقات کے لیے، بدھ نیا لباس غسل صحت کے لیے، جمعرات حجامت بنوانے اور دعوت احباب کے لیے، جمعہ غسل اور شادی وغیرہ کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اندھا دھند جس کام کو چاہیں کر دیتے ہیں۔ یہ جنتری سب کے پاس موجود ہو تو زندگی میں انضباط آ جائے۔ ہفتے کا دن آیا اور سبھی لوگ سوٹ کیس اٹھا کر سفر پر نکل گئے۔ جو نہ جا سکے وہ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے پہنچ گئے۔ اس سے غرض نہیں کہ اسکول کھلتے ہیں یا نہیں، یا کسی بچے کے ہیں بھی یا نہیں۔ جدھر دیکھو بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اتوار کو ہر گھر کے سامنے چولداریاں تنی ہیں اور ڈھولک بج رہی ہے۔ لوگ سہرے باندھنے کے لیے جنتری ہاتھ میں لیے افسروں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ بدھ کو سبھی حماموں میں پہنچ گئے اور جمعرات کو سبھی نے حجامت بنوائی اور دوستوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آ کر دعوت کھاؤ کہ ہمارے ہاں آ کر دعوت کھائیو۔ جمعے کو نکاح ثانی کا نمبر ہے۔ جو لوگ اس منزل سے گزر چکے ہیں وہ دن بھر نل کے نیچے بیٹھ کر نہائیں کہ ستاروں کا یہی حکم ہے۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ بالعموم عام قسم کے ہوتے ہیں اور صبح تک یاد بھی نہیں رہتے۔ جنتری سے معلوم ہوا کہ خوابوں میں بھی بڑے تنوع کی گنجائش ہے۔ خواب میں پھانسی پانے کا مطلب یہ ہے کہ بلند رتبہ حاصل ہوگا۔ خواب میں پھانسی پانے کا مطلب ہے بلند رتبہ حاصل ہونا۔ افسوس ہے کہ ہم نے خواب تو کیا اصل زندگی میں بھی کبھی پھانسی نہیں پائی۔ بلند مرتبہ نہ مل سکنے کی اصل وجہ اب معلوم ہوئی۔ اسی طرح گھوڑا دیکھنے کا مطلب ہے دولت حاصل کرنا۔ قیاس کہتا ہے کہ مطلب وکٹوریا کے گھوڑے سے نہیں، ریس کے گھوڑے سے ہے۔ خچر دیکھنے سے مراد ہے سفر پیش آنا۔ جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں ان کو ہوائی جہاز دیکھنا چاہیے۔ بلی کا پنجہ مارنا بیماری آنے کی علامت ہے۔ سانپ کا گوشت کھانا دشمن کا مال حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ خواب میں کان میں چونٹی گھس جائے تو سمجھیے موت قریب ہے، اور خواب کے علاوہ گھس جائے تو چندہ حرج نہیں، سرسوں کا تیل ڈالیے نکل جائے گی۔ اپنے سر کو گدھے کا سر دیکھنے کا مطلب ہے عقل جاتے رہنا۔ یہ تعبیر ہم خود سوچ سکتے تھے۔ کوئی آدمی اپنے سر کو گدھے کا سر خواب میں بھی دیکھے گا تو اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ خواب میں مردے سے مصافحہ کرنے کی تعبیر ہے۔ درازی عمر، خدا جانے یہاں عمر فانی سے مراد ہے یا عمر جاودانی۔ ایک باب اس میں جسم کے اعضاء کے پھڑکنے اور ان کے عواقب کے بارے میں بھی ہے۔ آنکھ پھڑکنا تو ایک عام سی بات ہے۔ رخسار، شانہ، گوشت، انگشت چہارم، زبان، گلا، گردن، بجانب چپ، ٹھوڑی وغیرہ، ان 85 اعضاء سے جن کے پھڑکنے پر نظر رکھنی چاہیے، ان میں سے بعض کے نتائج ایسے ہیں کہ ہم اگر نقل کر دیں تو فحاشی کی زد میں آ جائیں گے۔ ایک دو امور البتہ فاضل مرتبین نظر انداز کر گئے۔ ہماری رگ حمیت میں بھی کبھی کبھی پھڑک اٹھتی ہے۔ محبت کے مارے کو چاہیے کہ 12 مارچ کو بوقت ایک گھڑی بعد طلوع آفتاب مشرق کی طرف منہ کر کے نقش ذیل کو نام مطلوب بما والدہ مطلوب الو کے خون سے لکھ کر اپنے داہنے بازو پر باندھے، اور مطلوب کو 20 مارچ بوقت صبح ایک گھڑی 25 پل پر بعد میں طلوع آفتاب اپنا سایہ دے دے۔
مطلوب فوراً مشتاق ہو جائے گا۔ یہاں بعض باتیں جی میں آتی ہیں، اگر مطلوب یا محبوب بات نہیں کرتا تو اس کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں کے نام کیسے معلوم کیے جائیں، اور پھر الو کیسے پکڑا جائے، اور 20 مارچ کو بوقت صبح عین 1:25 بعد طلوع آفتاب مطلوب کو کیسے مجبور کیا جائے کہ طالب کے سائے میں آئے۔ ان باتوں کا جنتری میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، جنتری کے پبلشر نے جنتر منتر مکمل نامی جو کتاب بقیمت 6 روپے شائع کی ہے، اس میں ان کی تفصیل ملے گی۔ جو لوگ ہماری طرح تن آسان ہے، محبت میں اتنا کشٹ نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے مرتب جنتری نے کچھ آسان تر عمل بھی دیے ہیں، جن کی بدولت محبوب قدموں پر تو آ کر خیر نہیں گرتا لیکن مائل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تعویذ ہے جسے ہر روز کاغذ کے 40 ٹکڑوں پر لکھ کر اور نیچے طالب و مطلوب کے نام درج کر کے آٹے کی گولیوں میں لپیٹ کر دریا میں ڈالنا چاہیے، اور 40 دن تک یہی کرنا چاہیے۔ ہم نے حساب لگایا ہے، ازرائے کفایت آدھے تولے کی گولی بھی بنائی جائے تو 1 پاؤ روزانہ یعنی 10 سیر آٹا محبوب کو راضی کرنے میں جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی محبت کو بالکل پاک رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک اور عمل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی محبوب سامنے آئے، آہستہ سے دل میں بسم اللہ اللہ الصمد 10 بار پڑھیں اور آخر میں محبوب کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں، اس طرح کہ منہ کی ہوا اس کے کپڑوں کو چھو سکے۔ 15-20 مرتبہ ایسا کرنے سے اس کے دل میں قرار واقعی ہی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرات، یہ عمل بظاہر آسان تو معلوم ہوتا ہے، لیکن عملاً ایسا آسان بھی نہیں۔ اول تو محبوب کو اتنی دیر سامنے کھڑا رہنے پر مجبور کرنا کہ آپ 10 بار عمل پڑھ کر پھونک مار سکیں اور وہ بھاگے نہیں، اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر آپ جو پھونکے ماریں گے، اس بنا پر محبوب کیا رائے قائم کرے گا، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ شوقین مزاج ان دونوں سے قطع نظر کر کے محبت کا سرما استعمال کر سکتے ہیں، جن کا بنانا تھوڑی محنت تو ضرور لے گا، لیکن اس کا جادو بھی عالمگیر ہے۔ یعنی صرف محبوب ہی پر قاری اثر نہیں کرتا، بلکہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ سرما ڈال کر جس طرح بھی صبح سویرے دیکھے محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ سرما بنانے کے لیے حاجت مند کو 19 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس روز وہ بوقت طلوع آفتاب پرانی داتن کو جلا کر اس کی راکھ میں چمگادڑ کا خون ملائے، اور اس سے یہ نقش بوقت صبح 1:15 بعد طلوع آفتاب لکھے اور اس پر سورہ فلق 11 بار پڑھے۔ پھر نئے چراغ میں تل کا تیل ڈال کر جلائے اور اس کی سیاہی آنکھوں میں ڈالے۔ حسب ہدایت ایک صاحب نے یہ سرما و دمبالا دار لگایا تھا۔ اتنا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ محبوب انہیں دیکھتے ہی ہنس دیا۔ آگے کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی نہیں، صابن اور تیل تیار کرنے، بوٹ پالش کرنے، کھٹمل اور مچھر مارنے اور مشہور عام ادویہ کی نقلیں تیار کرنے کی ترکیبیں بھی اس میں درج ہوتی ہیں۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اردو میں کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، معلومات کی کتاب نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا کیا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ ہم نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا وغیرہ دیکھی ہے، علم غلم مضامین کا تومار ہے، اہل دل کے مطلب کی ایک بات بھی نہیں ہوتی، نہ نسخے، نہ تعویذ، نہ عرسوں کی تاریخیں، نہ محبت کے عملیات، نہ خوابوں کی تعبیر۔ ہمارا یہ دستور ہو گیا ہے کہ باہر کی چیز کو ہمیشہ اچھا جانیں گے، اپنے ہاں کے سونے کو بھی مٹی گردانیں گے۔ بات بھی سچ ہے۔ تو یہ تھا ابن انشا صاحب کا مضمون۔ بظاہر تو یہ مزاحیہ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہے بڑا معنی خیز، کیونکہ 21ویں صدی کا مسلمان اب محض جنتری کا ہو کے رہ گیا ہے اور اپنی اصل بھول گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ خدا حافظ۔